بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوور تھنکنگ از ناٹ بیڈ بٹ نیگیٹو تھنکنگ از بیڈ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم اوور تھنکنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اوور تھنکنگ کا مطلب ہے زیادہ سوچنا۔ اگر اس لفظ کو دیکھا جائے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ زیادہ سوچنا اچھی بات ہے، بلکہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے جا بجا ہمیں غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کی دعوت پیش کی ہے۔ تو اگر انسان اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور جلووں میں جتنا زیادہ غور و فکر کرے گا، انسان کو اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ معرفت حاصل ہوگی۔ تو اس سے پتہ لگا کہ زیادہ سوچنا یہ بری چیز نہیں ہے۔ اسی طرح آج سائنس کی جو شکل ہمیں نظر آتی ہے، اس کے پیچھے زیادہ سوچنا ہی کار فرما ہے، کیونکہ جو سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ زیادہ سوچتا ہے، یعنی اوور تھنکنگ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بڑے بڑے فلسفیوں کی کتابیں پڑھیں تو ان کی کتابیں زیادہ سوچنے کی وجہ سے ہی وجود میں آئی ہیں۔ تو اس سے پتہ لگا کہ اوور تھنکنگ از ناٹ بیڈ تھنگ۔ اصل میں جو نیگیٹو تھنکنگ ہے یہ ایک بری چیز ہے، لیکن ہمارے ہاں اوور تھنکنگ کو نیگیٹو پرسپیکٹو میں دیکھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے جب ہم بات کرتے ہیں ہاؤ ٹو اسٹاپ اوور تھنکنگ، اس سے مراد نیگیٹو تھنکنگ ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم ویڈیو میں جہاں بھی اوور تھنکنگ کی بات کریں گے، اس سے نیگیٹو تھنکنگ ہی مراد لیا جائے۔ سب سے پہلے اگر ہم اوور تھنکنگ کے اسباب یعنی کازز کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا اور بنیادی جو سبب ہے وہ ہے خوف۔ یعنی جب انسان کو کسی چیز کا خوف پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ کا شکار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ کو یہ خوف ہے کہ کہیں وہ فیل نہ ہو جائے، تو اس کے بارے میں وہ نیگیٹو تھنکنگ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک بزنس مین کو یہ خوف ہے کہ اگر اس نے انویسٹمنٹ کی تو کہیں اس کا پیسہ ڈوب نہ جائے، اس کا کاروبار ڈوب نہ جائے، تو اس خوف کی وجہ سے تو وہ اپنے بزنس میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا اور اس کے بارے میں اس کو نیگیٹو تھاٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب والدین کی اولاد جوان ہوتی ہے تو ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ان کی شادیاں کیسے ہوں گی، بیٹی کا جہیز کیسے بنے گا، اس طرح کی نیگیٹو تھاٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک اسکالر کو یہ خوف ہوتا ہے، یہ نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں کہ اب اس کو جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ تو اس سے پتہ لگا کہ جو خوف ہے یہ اوور تھنکنگ یعنی نیگیٹو تھنکنگ کا بنیادی سبب ہے۔ اوور تھنکنگ یعنی نیگیٹو تھنکنگ کا جو دوسرا سبب ہے وہ احساس کمتری ہے۔ جس شخص میں احساس کمتری ہوتا ہے وہ اوور تھنکنگ یعنی نیگیٹو تھنکنگ کا شکار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک غریب شخص کو یہ احساس کمتری ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو وہ امیر شخص کی عیاشیوں کو دیکھ کر ان نیگیٹو تھاٹس کا شکار ہوگا کہ میرے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے، میرے پاس ایسی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس ایسا گھر کیوں نہیں ہے۔ تو احساس کمتری اس کو نیگیٹو تھنکنگ میں دھکیل دے گی۔ تیسرا جو سبب ہے وہ ہے کمپیریزن۔ مثال کے طور پر دو افراد دونوں ہی امیر ہیں، تو ان میں سے کوئی اگر ایک زیادہ امیر ہے تو کم امیر والا شخص یوں کمپیریزن کرے گا کہ ہم دونوں کا کاروبار بھی ایک جیسا ہے، لیکن ایک کے پاس گاہک زیادہ آ رہے ہیں، میرے پاس نہیں آ رہے، اور دن بدن اس کا کاروبار ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کمپیریزن کی وجہ سے بھی اس کے اندر نیگیٹو تھاٹس آنا شروع ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے وہ اوور تھنکنگ کا شکار ہو سکتا ہے۔ چوتھا بہت ہی اہم سبب ہے اور وہ ہے فارغ رہنا۔ جو شخص زیادہ فارغ رہتا ہے تو وہ اوور تھنکنگ کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ کہاوت بھی مشہور ہے کہ فارغ دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ تو یہ واقعی سچ ہے، جو انسان جتنا زیادہ فارغ رہے گا اس کے دماغ میں اتنی زیادہ نیگیٹو یعنی منفی سوچ آئیں گی۔ پانچواں جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کو نظر انداز کرنا۔ انسان کے پاس بے شمار اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں بھی ہوتی ہیں جس کو انسان نظر انداز کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری تکالیف، ساری پریشانیاں میرے ساتھ ہیں، جس کی وجہ سے وہ نیگیٹو تھنکنگ کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ چند اسباب، یہ کازز ہم نے اوور تھنکنگ یعنی نیگیٹو تھنکنگ کے پیش کیے ہیں۔ اگر ہم اس اوور تھنکنگ یعنی نیگیٹو تھنکنگ کے نقصانات کی بات کریں تو جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی کریٹیوٹی یعنی تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 پر یہ ہے کہ زیادہ سوچنے سے انسان کے اندر بے چینی اور ڈپریشن پیدا ہو سکتا ہے۔ بینگ اے مسلم، نیگیٹو تھنکنگ انسان کی عبادت میں خلل پیدا کرتی ہے، یعنی نماز کے دوران بھی وہ نیگیٹو تھاٹس آپ کے ذہن میں چلتی رہیں گی، جس کی وجہ سے آپ کی عبادت میں خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ یہ اوور تھنکنگ ایک مرض ہے، اس سے انسان نفسیاتی مریض بھی بن سکتا ہے۔ پانچواں نقصان یہ ہے کہ اوور تھنکنگ انسان کو ناشکرا بنا دیتی ہے۔ اگر ہم اوور تھنکنگ یعنی نیگیٹو تھنکنگ کے علاج کی بات کریں تو
سب سے پہلے میں یہ غور کرنا چاہیے کہ جس طرح کی نیگیٹو تھاٹس، جس طرح کی منفی سوچ ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، کیا اس کا حل پوسیبل ہے، کیا اس کا سلوشن پوسیبل ہے کہ نہیں۔ اگر تو اس کا سلوشن پوسیبل ہے تو وہ سلوشن اختیار کر کر اپنی اس نیگیٹو سوچ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی اسٹوڈنٹ کو یہ نیگیٹو سوچ آ رہی ہے کہ کہیں وہ فیل نہ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پڑھنا شروع کر دے، تو یہ نیگیٹو سوچ ختم ہو جائے گی۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو سوچ آ رہی ہے وہ ریئل لائف میں پوسیبل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ سوچتا ہے اور وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ دنیا کا امیر ترین شخص بن جائے، لیکن ریئل لائف میں یہ پوسیبل نہیں ہے۔ تو اس طرح کی سوچ کے چند سلوشن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو اوور تھنکنگ کو ختم کرنے کا سب سے بڑا سلوشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھا جائے۔ جو شخص جتنا زیادہ مصروف رہتا ہے وہ اتنا کم اوور تھنکنگ کا شکار ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو نیگیٹو تھاٹس آنا شروع ہو تو اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں بزی کر لیں۔ دوسرا حل یہ ہے کہ بکس ریڈنگ، آپ اچھے آتھرز کی کتابیں پڑھنا شروع کریں، اس سے بھی اوور تھنکنگ سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ اوور تھنکنگ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہا جائے کہ اللہ پاک نے جو کچھ مجھے دے دیا میرے حق میں بس یہی بہتر ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں، اور یہ دیکھا جائے کہ جو سوچ میرے دماغ میں چل رہی ہے اس کا مجھے کیا فائدہ ہے۔ اگر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں ایسی بات سوچ کر اپنا وقت کیوں ضائع کروں۔ اس سے بھی نیگیٹو سوچ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کا ایک حل یہ ہے کہ پنجگانہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نفسیاتی مرض سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ اور آخری حل یہی ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کی جائے، زیادہ ادھر ادھر دیکھنے سے بھی بچا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا اس کی رضا پر راضی رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام جسمانی اور نفسیاتی امراض سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔